اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یونس سورۃ یونس مکی صورت ہے۔ اس کی 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں اور 1832 کلمات ہیں۔ یہ سورت بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی اور ایمان بالقضاء والقدر اس کا موضوع ہے، یعنی اس کے اندر تقدیر، توحید، شرک کی تردید، نبوت کا اثبات، اس طرح کے ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں۔ بیسیکلی جو مین بات ہے توحید کی اور رسالت کی، جب توحید و رسالت کی بات ہوگی تو اس سے پھر شرک کی تردید ہو جائے گی۔ الف لام را، الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں تفسیر ہم سورۃ بقرہ کے اندر باقی صورتوں کے اندر بھی پڑھ کے ہیں۔ کٹے ہوئے حروف ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے میننگز کیا ہیں، باقی قرآن و حدیث کے مطابق ان کے کوئی بھی میننگز ہمیں نہیں ملتے۔ تلکا یہ آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی کی۔ تلکا سے اشارہ کیا گیا ہے الآیات کی طرف، اور مراد قرآن مجید کی تمام آیتیں بھی ہیں، اور پھر اس میں جو یہ والی صورت ہے سورۃ یونس، یہ بھی، یعنی یہ عظیم الشان آیات کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ یعنی جو بھی آپ آیات پڑھنے والے ہیں اس صورت میں، اس صورت کی جو آیات ہیں وہ قرآن کی آیات میں سے ہیں اور بہترین آیات ہیں، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الحکیم کے دو میننگز ہیں، ایک کا مطلب ہے حکمت، کمال حکمت والی، یعنی یہ دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے اور اس کی کسی بھی بات میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ اس کی بات عقل کے خلاف ہے، نہ اس کی بات درجہ میں کم ہے، بلکہ ہر بات ہی کمال عقل اور دانش پر مبنی ہے۔ یہ اس کتاب کا کمال ہے۔ دوسرا میننگ محکم، یعنی محکم کا مطلب محکم حکیم، حکیم بمعنی محکم، مطلب ہوتا ہے مضبوط، یعنی اس کتاب کی آیات پختہ ہیں، مضبوط ہیں، کسی قسم کا باہمی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی اس کے حلال اور حرام اور حدود و احکام کبھی منسوخ ہوئے ہیں، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں۔ ایسی کتاب ہے جو عقل اور دانش پر مبنی ہے اور محکم بھی ہے۔ تو یہ آیات ہے کتاب حکمت والی کی، بہت ہی حکیمانہ انداز میں اس کی آیات بیان کی گئی ہیں۔ اکان للناس، کیا کانا ہے للناس لوگوں کے لیے، عجباً عجیبا، تو لوگوں کے لیے آخر اس میں کیا تعجب اور حیرت کی بات ہے؟ کون سی بات تعجب کی ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ وحی کی ہم نے ایک شخص کی طرف ان میں سے۔ ان کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی ہے، بڑی حیرانگی کی ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرف وحی کی گئی جو ان میں سے ہی ہے، جو انسان ہے، جو بشر ہے، یعنی انسان کو اس دنیا کے اندر ڈرانے والا اور راہ دکھانے والا بھیجا گیا۔ تعجب کی بات تو تب ہوتی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا کوئی سامان ہی مقرر نہ کرتا، یا پھر کسی جن کو بھیج دیتا یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، کیونکہ فرشتہ اور جن انسان کی زندگی کا رول ماڈل نہیں بن سکتے، تو جس نے رول ماڈل بننا تھا اس کو نبی بنا کر بھیجا، اور یہ اسی بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ ایک نبی کو انسان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہ ہر دور میں ہوا ہے، پہلے انبیاء کے لوگ بھی اس طرح کی حیرت کا اظہار کرتے رہے۔ نبی نے آ کے کیا کیا؟ ان انذر الناس، کہ ڈرائے لوگوں کو، ناس کے اندر ہر طرح کے لوگ، مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں،
वबश्शिर और खुशखबरी दे दीजिए अल्लज़ीना आमनू उन्हें जो ईमान लाए अन्न लहुम कदम सिद्क़िन कि बेशक इनके लिए मर्तबा है सच्चा इंदा रब्बी इनके रब के नजदीक। तो वो नबी वही के बाद क्या करता है, जो लोग हैं दुनिया के तमाम उनको डराता है ताकि वो अल्लाह की इबादत करें, और जो ईमान वाले बंदे हैं उनको खुशखबरी देता है किस चीज की, कदम मस्जिद की, मर्तबे की, सच्चे मर्तबे की। कदमा का मतलब ऐसे पाँव होता है, तो दूसरों से आगे बंदा वही निकलता है जिसका कदम दौड़ में सबसे आगे निकल जाए, इसलिए कदमा का माना पेश कदमी भी किया जाता है। दर्जे और मर्तबे की बुलंदी में आगे निकलने से ही ये मुकाम हासिल होता है। इसलिए कदमा सिद्दीन से मुराद हकीकी पेशकदमी और सच्चा मर्तबा किसकी तरफ से मिलता है, अल्लाह की तरफ से। तो जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह के यहाँ, उनको दुनिया के अंदर भी सच्चा मर्तबा मिलता है और आखिरत के अंदर भी उनका अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा अहम मुकाम होता है। क्यों होता है, ईमान लाने की वजह से। और जो काफिर होते हैं वो इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार करते हैं, शिर्क और कुफर में ऐसे अंधे हैं कि वो शख्स जिसकी 40 साल जिंदगी की सदाकत और ईमानत के वो खुद गवाह थे, अब ईमान लाने की बजाय जिद और दुश्मनी की वजह से उस नबी को क्या कह रहे हैं, इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, कि बेशक ये तो खुलम खुला जादूगर है। तो ऐसे अंधों और बहरों को अल्लाह ताला के यहाँ किसी किस्म का मर्तबा हासिल नहीं होगा। वो आगे बढ़ने की बजाय जहन्नम में गिरने के लिए पीछे रह जाएं, क्योंकि इनका आपको जादूगर कहना बिल्कुल ऐसी बात है जिसका यकीन ही नहीं किया जा सकता और जिसका जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा गया। इसके बस कह दिया कौल अल काफिरून, यानी बताया ही नहीं गया कि इनके साथ क्या सलूक किया। क्योंकि इंसान को पता है कि जो बंदा अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसी बात कहेगा, जाहिर बात है उसका इंजाम क्या होने वाला है। तो इस आयत के अंदर दो फरीकों का हमें रवैया मिलता है। एक वो लोग हैं जो बात सुनकर ईमान लाने वाले हैं और इनके ईमान लाने की वजह से इनका रुतबा दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी बहुत बुलंद हो जाता है। इसके बरक्स क़यामत के दिन वो लोग जिन्होंने इनकार किया उनको जरा भी रुतबा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनका ठिकाना जहन्नम होगा। और वो उस दिन अल्लाह ताला से इस चीज की दुआ करेंगे कि अल्लाह, यानी उनके पास अगर दुनिया के अंदर पूरी जमीन और आसमान के जितना भी सोना हो तो वो अल्लाह को देकर जान छुड़ाना चाहेंगे अपनी, लेकिन वो जान नहीं छुड़ा सकेंगे। उनका इतना ज्यादा सोना दौलत किसी काम नहीं आएगी। क्या पता चलता है, दुनिया के अंदर तौहीद का इकरार करना पूरी जमीन और आसमान के जितने सोने से भी ज्यादा बेहतर है, इतना कीमती है कलमा तैयबा का इकरार करना और उसको पढ़ना और तौहीद का इकरार करना। रोजे महशर जो बंदा मुशरिक होगा, जो अल्लाह की बात नहीं मानता होगा, अल्लाह के साथ शरीक ठहराता होगा, उसका भी इंजाम ऐसा होगा कि वो बेबस होकर कभी किसी दर पे जाएगा माफी मांगने के लिए, कभी किसी दर पे, लेकिन उसकी माफी कबूल नहीं की जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लम को जादूगर करार देने से ये बात बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाती है कि ये जो लोग थे ये आपको आम आदमी नहीं समझते थे, लेकिन इनकी बदबख्ती ये थी कि वो जादूगरों की गलीज और खबीर जिंदगी और बद आदात से खूब वाकिफ होने के बावजूद इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीन, रासिकबाज, पाकदामन, सच्चे, अक्ल वाले इंसान को सिर्फ जिद और अनाथ की वजह से जादूगर कह रहे थे। हालांकि कुरान जादूगरी की बिना पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। जादूगर जो होते हैं वो खुद अपने जादू को सीखते हैं और वही जो है वो नाजिल होती है। तो आप सल्लम की बात को जादूगरों से क्यों तशबीह दिया उन्होंने, आपकी बात ही ऐसी होती थी कि आपकी बात दिलों को छू जाती थी।
دلوں پہ اثر کرتی تھی، جو بھی سنتا تھا اثر انداز ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا. اس لیے انہوں نے آپ کے وسلم کو جادوگر کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی تو بات ہر کوئی مانتا ہے. حالانکہ یہ قرآن اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو جادو سمجھنا شروع کر دیا. تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا لرننگ پوائنٹس ہیں ہمارے لیے؟ تدبر کیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں اچھی بات کہتا ہے تو دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے. ہم کسی کی اچھی بات کو سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، رتبہ حاصل کرتے ہیں، یا پھر ہم بھی اس کی اچھائی کا اقرار دل سے تو کر لیتے ہیں لیکن زبان سے اتنا پسند نہیں کرتے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. دوسری چیز اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ لوگوں نے چاہے اللہ کے نبی کو جتنا بھی کہا لیکن آپ نے حق بات پہنچائی، تو اس لیے حق بات پہنچانے سے روکنا نہیں چاہیے. آپ کو اگر حق بات کا پتہ ہے اس کا ساتھ بھی دیں، اسے آگے شیئر بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں. پھر یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کبھی کسی کی اچھائی کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں تو یہ نہ سمجھا کریں کہ اس نے اس پر جادو کروا دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی کی اچھائی کی وجہ سے اس کی خوبیوں کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ تو اس کی گیتی گانا شروع کر دیے اس نے، ضرور اس نے اس بندے پر جادو کیا ہوگا، اس نے اس کو پڑھ پڑھ کے پھونکے ماری ہوں گی، اسی وجہ سے وہ اس کا نام لیتا جا رہا ہے. ایون کہ آپس میں اتنے گہرے رشتوں میں بھی ہمیں محسوس کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ بندہ خوبیوں کا قائل ہوتا ہے، اور ہم اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں اور سامنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندے ایمان لاتے ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی بڑی عزتیں ملتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ حق بات کیا ہے، حق کی طرف بڑھنا چاہیے، ایمان والوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید اپنی تعریف بتائی ہے کہ عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر. تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب نبوت کے اس بات کے بعد یعنی اللہ کے نبی کی نبوت کے اس بات کے بعد توحید اور قیامت کے دلائل شروع ہو جاتے ہیں. توحید کی پہلی اور اظہر من الشمس دلیل جو قرآن میں بار بار بیان ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آسمان اور زمین اور ہر چیز کا خالق اور مالک رب اور مدبر ہونا. تو جب رب وہی ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں کی جائے. تو اس آیت میں بھی اور دوسری دیگر آیات میں بھی اللہ کی ربوبیت اور دوسری صفات کو اس کے واحد معبود برحق ہونے کی دلیل بنایا گیا. تو یہاں بھی اب توحید کا اقرار کروایا جانے لگا. تو سب سے پہلے بتایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. بڑے بڑے کارنامے بتائے جائیں. کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. اب 6 دنوں کے بارے میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ وہ دن ہے کہ جس میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ کے ہاں قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا نا کہ ہمارا ایک دن ہوگا دنیا کے 1000 سال کے برابر. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت 48 میں فرماتے ہیں
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دن ہمارے دنوں کے مطابق تھے، لیکن دن رات آسمان اور پیدائش سورج کی پیدائش کے بعد وجود میں آئے، تو اس لیے یہ اللہ کے ہاں جو اس وقت مدت چل رہی تھی یہ اسی کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اتنی بڑی کائنات اور اتنا عظیم الشان نظام خود بخود وجود میں نہیں آیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بگ بینگ، ایک طوفان، ایک دھماکہ ہوا اور اس سے کائنات وجود میں آ گئی، تو یہ ان کا نظریہ غلط ہے. اللہ نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. یہ چیزیں ایسی وجود میں نہیں آ جاتی. اتنا خوبصورت نظام اللہ نے پراپر پلاننگ کے ذریعے ان کو بنایا. اور آپ کو پتہ اللہ کن کیا ہے کہ ایک لمحے کے اندر سب کو بنا سکتے تھے، ہر چیز بنا سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر. لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو مرحلہ وار پیدا کیا، رفتہ رفتہ چیزیں وجود میں آئیں. کیا لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہر کام آرام اور اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے، ہر کام میں پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. یہ جو جلد بازی ہے کہ آج سوچا کل ہی کام ہو گیا، ایسا تو اللہ بھی نہیں کر سکے. مطلب یہ نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتے تھے، اللہ کن کہہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان کاموں کے اندر حکمت ہے. اور ہمارے لیے بھی لیسن ہے. اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا رب ہر چیز کو مرحلہ وار پیدا کر رہا ہے. کائنات کی اکثر اشیاء پہ غور کریں، اپنی زندگی کے اپنی پیدائش پہ غور کریں کہ کیا اللہ کن کہہ کر ایک دن میں ہی بچے کی پوری شیپ نہیں بنا سکتے تھے اور ایک دن کے اندر پیدائش نہیں ہو سکتی تھی. ایسا پاسبل نہیں ہے، بالکل ممکن ہے. لیکن اللہ نے انسان کی پیدائش کو بھی 6 مرحلوں میں ڈیوائڈ کیا. 6 مرحلوں سے گزر کر انسان مکمل انسان بنتا ہے اور پھر انسان کی پیدائش مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیسن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر کام آرام اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ اپنے عرش پر بلند ہوا. تو عرش تمام محلوقات سے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عرش ہے. پوری کائنات سے بڑی چیز، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں تخلیق کی ہیں سب سے بڑی کیا ہے؟ عرش ہے. پھر عرش پر بلند ہوا اور وہاں رہ کر اسے کائنات کی تدبیر کا مرکز بنایا. یدبر الامر، یدبر دال بارہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے جو میننگ ہوتے ہیں اس میں کہ انجام کو سوچ کر کوئی کام کرنا، یعنی اینڈ کو سامنے رکھ کر سفر شروع کرنا، ڈیسٹینیشن کا پتہ ہونا، اینڈ کو سامنے رکھ کر پلاننگ کرنا. مثلا اگر آپ نے کسی سفر میں جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے، آپ منزل کو جانتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، ہر چیز سے واقف ہے. وہ بھی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پراپر پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ سامنے وہ کام جہاں تک منزل نے جانا ہے اس کو سوچ کر پھر تدبیر کرتا ہے. تو ہمیں بھی اس سے ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ ہم میں سے بڑے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام شروع کر دیتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا کرنا ہے، پلاننگ کے بنا ہی کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی فطرت کے خلاف ہے. فطرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ قدرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ جیسے اللہ نے حکمت کے ساتھ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، ایسے ہی وہ اس کو پیدا کرنے کے بعد بھی پراپر پلاننگ، تدبیر، اس کے انجام کو سامنے رکھ کر ہر کام کے بارے میں تدبیر کرتا ہے. اور پھر یدبر الامر،
ہر کام کی تدبیر وہ خود کرتا ہے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس کا سارا اختیار اور تدبیر اور انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو مشرکین تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، لیکن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد کچھ اختیارات کچھ ہستیوں کے کو دے دیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خود اپنی ملکیت اور اپنا اختیار کسی دوسرے کو دے؟ ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے ملکیت اور اختیار بے بس مخلوق کو دے دینا جو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرک سے بڑھ کر بے عقل کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتا ہی نہیں، اپنی عقل نہیں لڑاتا اور شرک کر لیتا ہے فوراً سے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ تو کفار اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ تو نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں کروا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو ان ہستیوں کی محبت کے ہاتھوں یا ان کی غیبی قوت سے مجبور ہو کر ان کی بات اور سفارش ماننی پڑتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ان مورتیوں سے، ان ہستیوں سے، ان بزرگوں سے، ان مزاروں پہ جا کر، قبروں پہ جا کر التجائی کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ آج کا مسلمان انسان بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صاف نفی کر دی کہ اللہ کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کرتا مگر وہ جس کو وہ خود اجازت دے۔ یعنی اللہ خود کسی کو عزت بخشنے کے لیے اسے سفارش کی اجازت دے دے تو وہ سفارش کر سکے گا، کسی کو تو اس کے سامنے سفارش کرنے کی بھی پرمیشن نہیں۔ یہ اللہ جس کے لیے چاہے اس کو اجازت دے اور سفارش جو ہے اس کے لیے کر سکتا ہے، وہ بندہ پھر وہ سفارش کر سکے گا۔ اس لیے انسان کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ قرآن کی ہمیں بہت سی دیگر آیات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو کوئی بندہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر ہی نہیں سکتا، بلکہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش تو قبول ہی نہیں کی جائے گی، سفارش تو کسی نے کر بھی دی تو نفع مند ہوگی نہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی جان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں تذکرہ یعنی ان آیات کے اندر یا تو کسی کافر کا ہے یا ایسے بندے کا ہے جو بغیر اجازت کے سفارش کرتا ہے کہ ان کی سفارش ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ لیکن امت کے گناہگار لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی کی جو سفارش ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث دونوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی، پھر آپ اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ سفارش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کسی انسان کی سفارش کو قبول کریں۔ اللہ چاہے تو سفارش کو قبول کر سکیں گے، اللہ چاہے تو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی کہ سفارش کی اجازت بھی اللہ دیں گے تو بندہ کر سکے گا، اور قبول کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے پاس اس چیز کی اللہ کی مشیت ہے کہ وہ اس پر ہاں کرے یا انکار کرے۔ یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو بندہ سفارش، اللہ کے نبی کو اگر سفارش کی اجازت دے دی گئی تو اللہ پر لازم ہو جائے گا کہ اس کو ضرور مانے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کے حق میں سفارش قبول ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے ہمیں بات کلیئرلی پتہ چل جاتی ہے کہ ہمیں یہ نظریہ، یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں بندہ، فلاں پیر، فلاں مورتی، فلاں انسان ہمیں اللہ سے بچا سکتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، کوئی بھی نہیں بندہ ہمیں اللہ سے بچا سکتا۔ وَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، کسی قسم کی کوئی قوت اور کوئی بھی مدد جو ہے انسان کے کام نہیں آ سکتی۔ اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد
مقصد کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم فاعبدو. چلو اب ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدو پس عبدو عبادت کرو. فعل امر آ گیا نا، تو یہاں پہ ہم نے حمزہ پر پیش کیوں لگائی؟ کیونکہ اس کے سیکنڈ لاسٹ کلمے پر کیا ہے؟ پیش ہے. اعبدو فاعبدو، اگر پیچھے سے ملائیں گے، اور یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا ایک مزید فی ثلاثی مجرد، اگر یہ مزید فی ہوتا تو حمزہ کے اوپر سے جو پیش ہے وہ ختم نہیں ہونی تھی، حمزہ قطعی ہو جانا تھا نا. لیکن یہاں پہ چونکہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس لیے اس کے حمزہ پر پیش ختم کر کے پیچھے والے لفظ کے ساتھ اس کو ملا لیا. فاعبدو پس عبادت کرو، ہو اس کی، کس کی؟ اس رب کی. تو اتنی لمبی تمہید باندھنے کا پرپس کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، کہ اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے. اللہ تعالی نے اس زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اللہ پھر اس عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر بلند ہوا. ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے، ہر کام اس کے حکم سے چلتا ہے، اسی کی پلاننگ چلتی ہے، اسی کا سسٹم ہے، اسی کا نظام ہے. کوئی بھی بندہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، ایون کہ کوئی اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. تو ان سب چیزوں کا مالک جو ہے، حق بنتا ہے اس کی عبادت کی جائے. جہاں جہاں بھی عبادت کا ذکر آیا نا قرآن میں، تو عبادت کی وجہ بھی بتائی گئی ہے. جیسے کہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور آگے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بھی عبادت کا ذکر کیا، ساتھ ریزن بھی بتائی. اور سورۃ بقرہ کے اندر جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد پوری وہ چیزیں گنوائیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان اور زمین کو، پھر بارش برسائی، پھر اسے ثمرات نکالے، پھر انسان کو کھانے کے لیے مہیا کیا، پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی ریزن کیا ہے؟ کہ وہ اکیلا ہے ربوبیت میں بھی، اور وہ اکیلا ہے پیدا کرنے میں بھی. تو جب پیدا کرنے والا ایک ہے تو پھر عبادت بھی اس ایک ہی کی جائے. گویا کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ معبود وہی ہو سکتا ہے عبادت کے لائق، پوجا کرنے کے لائق، فرما برداری کے لائق، جس کی فرما برداری کی جائے، جس کی غلامی کی جائے، جسے پکارا جائے. ہر قسم کی عبادت کے لیے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو خالق ہے، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر تم کسی اور کی بندگی اختیار کرو گے تو اللہ کے ساتھ تم عبادت میں شریک ٹھہراؤ گے. مشکل کے وقت بھی اسی کو پکارو اور پوری زندگی اس کی بندگی میں بسر کرو. یہ ہے فاعبدو. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں سے فکر کی بجائے ذکر کی دعوت دی گئی ہے. افلا یتفکرون، یتفکرون کی بات نہیں کی، تو ذکر یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں اور نصیحت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی عبادت کو اس لائق سمجھنا کہ وہ اکیلا ہے. لمبی چوڑی فکر اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ تمہارے ارد گرد پیش آ رہا ہے، جو کچھ تمہارے ذہن میں موجود ہے، اسی کو یاد کرو. اور نصیحت کے لیے تو وہی کافی ہے. نصیحت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. نصیحت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ زمین اور آسمان کیسے وجود میں آئے، ہماری پیدائش کیسے ہوئی، اس سارا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ سب چیزیں کیسے تدبیر اور نظام کے انڈر چل رہی ہیں. کوئی سورج لیٹ نہیں نکلتا، چاند جو ہے اپنے وقت پر آسمان پر نمودار ہو جاتا ہے، تارے اپنے وقت پر نکل آتے ہیں. اور یہ تاریکی، اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن جو ہے
یعنی سورج ظہر کے وقت ہمیں نظر آئے، اس کی روشنی جو اس کا وقت ہے اس وقت آ جاتی. یہ سارے نظام دیکھو اور نصیحت حاصل کرو اگر تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. تو انسان بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کائنات قدرت پر غور کرتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق نہ ملے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسے یقین نہ آئے کہ اللہ ایک ہے. اور اگر تم نہیں کرو گے، اگر تم غور و فکر نہیں کرتے تو پھر ادھر آؤ تمہیں ایک بات بتائیں. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آغاز بھی اس کی طرف سے ہوا اور انجام بھی اسی کے پاس جا کے ہوگا. تو جو درمیان کا عرصہ ہے ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. جب آئے بھی اسی کے پاس ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر زندگی بھی اسی کے مطابق گزارنی چاہیے. انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک انہو، بے شک وہ، یبدأ، وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر وہ دوبارہ لٹایا جائے گا اسی کی طرف. کیوں لٹایا جائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات بالقسط، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ. تو دنیا کے اندر یعنی دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس درمیان کے عرصے میں یعنی ابتدا اور انجام کے درمیان جو عرصہ ہے اس میں انسان محنت کرے، کوشش کرے، ایفرٹس کرے. جو نیک لوگ ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو نیک اعمال کریں گے، اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، تو ان کو ان نیک اعمال کا انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. یعنی ان کے ایک چھوٹی سی بھی نیکی کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن وزن جو ہے برحق ہے، انسان کے اعمال کا وزن ہوگا اور ان وزن کے مطابق انسان کو بدلہ دیا جائے گا. انسان کی کوششوں کو ضرور تول کر ان کے مطابق ان کو عطا کیا جائے گا سب کچھ. تو اس لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، یہ سوچتے ہوئے الیہ مرجعکم جمیعا، ہم نے اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، اس کے پاس جانا ہے. اور جو بندہ عمل نہیں کرے گا، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، جنہوں نے توحید کا اقرار نہ کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ شراب، پینے کی چیز. کیا؟ من حمیم، سخت گرم پانی. حمیم حامیم میم سے ہے، نہایت گرم پانی کے لیے. وہ پانی جو گرمی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، فعیل کے وزن پر حمیم. اور حمہ بخار کو بھی کہتے ہیں. تو حمیم جہنم میں ابلتے پانی کا ایک چشمہ ہے. جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو اس ابلتے پانی کے چشمے سے پانی پلایا جائے گا. اور سورۃ الرحمن کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا، ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہی جہنم ہے. قیامت کے دن کو کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون، وہ چکر کاٹیں گے، وہ طواف کریں گے، وہ گردش کرتے رہیں گے، بینہا و بین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. یعنی جہنم کا چشمہ ہوگا، وہ چشمے سے جب پانی پیئیں گے تو جب آپ کے اندر آپ سمجھے چسکی لیتے ہیں گرم چائے کی، اس کی وجہ سے آپ کی زبان جل جاتی ہے، تو آپ اس جلنے کی وجہ سے کبھی باہر آتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ اس درد کو ختم کرنے کے لیے یا درد سے اپنا ذہن ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کے چکر کاٹنا شروع کر دیتے. ایسے وہ لوگ جب جہنم کا کھولتا ہوا پانی پیئیں گے تو کبھی جہنم کی طرف بھاگیں گے، کبھی اس پانی کی طرف بھاگیں گے. ان کو سمجھ نہیں آئے کہ اسی طرح طواف کرتے رہیں گے.
جہنم میں جائیں گے تو ان کو پیاس لگے گی اور اس کھولتے ہوئے پانی کے پاس آئیں گے. جب کھولتے ہوئے پانی سے پانی پئیں گے تو ان کے اندر سے جو اعضاء ہیں اس پانی کی وجہ سے ان کی آنتیں باہر آ جائیں گی، تو اس کی وجہ سے وہ دوبارہ پھر جہنم کی طرف بھاگیں. دوبارہ پیاس لگے، دوبارہ اس چشمے کے پاس آئیں گے اور یہی کام کرتے رہیں. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش ہی کرتے رہیں. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیم وغساقا. سورۃ نبا 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس میں نہ کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ ہی کوئی مشروب چکھیں گے، الا حمیم وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ. یعنی اگر ان کو کوئی پینے کے لیے چاہیے ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ گرم پانی پیئیں گے، اور جو زخموں سے پیپ نکلتی ہے نا ان کو وہ پینے کے لیے دی جائے. اس قدر سخت عذاب ان کو دیا جائے گا. ٹھنڈی چیز کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکیں گے. ان کا مشروب ابلتا ہوا حمیم ہوگا، جہنم میں ابلتا ہوا پانی کا ایک چشمہ. سورۃ واقعہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہیں، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کی پانی کی طرح پینے والے ہوں. یعنی اتنی ان کو پیاس لگی ہوگی کہ جیسے پیاسا اونٹ جو ہے پانی پیتا ہے، اس طرح وہ اس پانی کی طرف بڑھیں گے، لیکن ان کو پینے کے لیے خمیم ملے گا. کون سا پانی؟ کھولتا ہوا جہنم کا پانی. تو قرآن کی باقی آیات کے سے بھی آپ جب پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی اس پانی کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء جل جائیں گے اور ان کی جلد پگھل جائے گی، اور پھر ان کو عطا کی جائے گی اور پھر وہ پانی پئیں گے اور پھر وہ پیاس ہو جائیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اتنا سخت عذاب ان کو دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے دعا، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ اس جہنم سے ہم پناہ مانگ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. اس کا عذاب بہت سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ ہم اس کو سن کر برداشت نہیں کر پاتے. تو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ آپ دیکھیں جو بہتی ہوئی پیپ ہے، آپ کا ایک چھوٹا سا آپ کو چھالا نکلتا ہے، جیسے آبلہ بن جاتا ہے، ایک جیسے گرم پانی کا قطرہ آپ کے جسم پر گرتا ہے، تو کیسے اس جگہ پر عجیب و غریب ایک آبلہ سا بن جاتا ہے، جس کو دیکھ کر بھی آپ کو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو. وہ سوچیں اس گرم پانی جو ہم پر پڑے گا اس کو کیسے برداشت کریں گے ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا شدید دعا کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کے اس عذاب سے، حمیم والے عذاب سے، علیم، اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہا وہ عذاب علیم، اور وہ عذاب ہوگا دردناک. اتنا ایسا عذاب ہوگا جو ان کو درد دے گا، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا. بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. اتنی وضاحت اللہ نے دے دی، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے نیکی کی دعوت دی، اللہ نے تلقین کی، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہ. لوگ شب و روز اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. صبح اٹھتے ہیں تو نافرمانی، رات کو سوتے ہیں
تو نافرمانی کرتے کرتے سو جاتے. کیا اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا؟ اللہ نے تو دنیا کے اندر عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب عامل الصالحات، یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ایمان لائے، جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے ان کو بدلہ دیا جائے گا انصاف کے ساتھ. اور جو لوگ کفر اختیار کریں گے، جو لوگ عمل نہیں کریں گے، جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کا عذاب آپ نے دیکھ لیا کیسا عذاب ان کو دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی راہ اور تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ہم ایسے سخت عذاب سے بچ سکیں. هو الذی جعل الشمس، وہی ہے اللہ جس نے بنایا سورج کو ضیاء روشن، والقمر اور چاند کو نوراً منور. تو اللہ نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا. اب ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی روشن ہوتے ہیں، سورج کی بھی روشنی ہوتی ہے، قمر کی بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن ایک کو ضیاء کہا اور ایک کو نور کہا. تو ضیاء اور نور میں فرق یہ ہے کہ سورج کی تیز اور گرم روشنی ہوتی ہے اور چاند کی پرسکون روشنی ہوتی ہے. یعنی ضیاء اور نور میں وہی فرق ہے جو سورج کی تیز اور گرم روشنی میں اور چاند کی پرسکون روشنی کے اندر فرق ہے. تو انسان اور کائنات کی حرکت اور سکون کے لیے دن رات کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان کو بنایا. وَقَدَّرَهُ، اور اس نے مقرر کی اس کی منازل، منزلیں. یعنی چاند کی قدرہ، وہ جو ہے کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ قمر کی طرف. ایک کی طرف ہے نا. پروناؤنس سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہما نہیں آیا، کیا آیا؟ ہو. اللہ نے اس کی قدریں مقرر کی، منزلیں مقرر کی. کس کی؟ چاند کی. وہ روز گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. سورج کی بھی منزلیں مقرر ہیں، لیکن اس کا ذکر اگلی آیت کے اندر آئے گا. لیکن یہاں پہ چاند کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور 28 منزلوں میں روزانہ شکل بدلتا رہتا ہے. پھر 1 یا 2 دن چھپ کر نئے سرے سے دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے. تو چاند اور سورج کی وجہ سے انسان کو ایک تو روشنی بھی ملتی ہے سورج کی وجہ سے، اور چاند کی وجہ سے انسان تاریخ، سال کو سمجھنا زیادہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے، قابل عمل بھی ہوتا ہے. اسی لیے شریعت کے تمام احکامات، حج اور روزہ اور کفارہ وغیرہ دینے کے کس سے متعلق ہوتے ہیں؟ چاند سے متعلق. چاند کے مطابق ساری تاریخ وغیرہ جو ہے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے نا، تفصیلی یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتایا کہ یہ چاند کا اور یہ تاریخ کا کیا حساب کتاب ہے. چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اللہ نے اس کی قدریں مقرر کی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم گنتی سالوں کی اور اس کا حساب جو ہے جان لو. ویسے گنتی کرنا کتنا مشکل ہو جاتا. اب اگر پہلے ابھی تو سورج کے پیمانے کو یا سورج کو جانچنے پڑتالنے کا سسٹم آ چکا ہے، لیکن آسان طریقہ کون سا تھا پرانے وقتوں میں بھی؟ ابھی بھی چاند کا. کوئی بھی رات کو چاند کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ آج جو ہے نا یہ تاریخ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کو جو ہے سالوں کی گنتی اور حساب کے لیے مقرر کیا. جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ چاند کے مطابق ہے، اور جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ سورج کے مطابق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو بھی پیدا کیا یہ باطل نہیں پیدا کیا، اس کا کوئی مقصد ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا، اس کو بے مقصد ہی نہیں بنا دیا. تو اللہ نے کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر بنائی ہے نا، چاہے چونٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس چونٹی کا کیا کردار ہوگا، اس کو بھی اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے.
ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ ہر معاملے کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے. تو جو ہستی پلاننگ کر کے ہر کام کرتی ہے تو اس کے پیدائش میں، اس کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی تو مقصد ضرور ہوتا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ کھول کھول کر آیات کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو علم والوں کو ہی اللہ کی بات کی سمجھ آتی ہے. تو یہ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، آیات کونیہ، آیات شرعیہ. جو قرآن کی آیات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ آیات شرعیہ ہیں. اور جو یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے اور یہ چرند پرند، درخت، دن رات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آیات کونیہ. تو آیات کونیہ کے ذریعے بھی انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. علم ہوتا ہے نا، علم. تو جب علم بڑھتا ہے، یا پھر آپ تجربہ کریں، اسائنمنٹ آپ کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ قدرت پر غور و فکر کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کی حکمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو، قدرت پر آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. مجھے جب اسلام اور سائنسز ایک میرے سبجیکٹ تھا، تو جن دنوں میں اس کو اسٹڈی کر رہی تھی، تو میں نے محسوس کیا کہ میری نمازوں کے اندر بھی اور باقی چیزوں کے اندر بھی خشوع جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میرا رب اتنا بڑا ہے، میرے رب کی حکمت اتنی زیادہ ہے، اس کی پیدائش کا انداز، اس کی پلاننگ، حیرت ہو جاتی ہے، حیران ہوتا ہے انسان. تو پھر انسان جب اس کے سامنے کھڑے ہوتا ہے نا، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی عام ذات یا ہستی کے سامنے نہیں کھڑا. محسوس ہوتا ہے کہ وہ رب بہت بڑا ہے جس کے سامنے مجھے کھڑے ہونے کی توفیق ملی ہے. تو جب کبھی ایمان کا لیول کمزور ہوتا ہے تو غور و فکر بڑھانا چاہیے. جو بھی ان پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی طرف سے رہنمائی عطا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معرفت دیتے ہیں، اس کو اپنی پہچان دیتے ہیں. تو توحید پر پکا یقین اور توحید کا اثر اگر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو ضرور پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہت سی ایسی چیزیں عطا کریں گے علم کے لحاظ سے جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوں گی. تو انشاءاللہ میں آپ کو کوئی بک ریکمینڈ کروں گی سرچ کر کے. ابھی میرے ماسٹرز کا سبجیکٹ ہے اسلام اینڈ سائنسز، کیونکہ اس کے علاوہ بھی اسلام اینڈ سائنسز میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں دیکھوں گی، اگر مجھے ملے گی اس مطابق تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، آپ ضرور اسے ریڈ کریں اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور ویسے بھی آپ گوگل استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے آپ اللہ تعالیٰ کی، آپ چاند اور سورج کے فوائد سرچ کر سکتے ہیں، آپ ان کی پیدائش، اور پھر اس کے بعد آپ اس دنیا کے بارے میں، یہ سورج، چاند، سیارے، ستارے، دن رات کا آنا، جتنے بھی اللہ کے نظام ہے نا، آہستہ آہستہ سمندر کا جو نظام ہے اور نظام شمسی بھی آ جاتا ہے، پھر جو باقی مخلوقات کی زندگی ہے ان پر جب آپ بات کرتے ہیں، انسان کی پیدائش پہ بات کرتے ہیں، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے رفتہ رفتہ اس کی پیدائش منزلیں طے کر کے پھر ایک پراپر ایک شیپ اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے ایمان کو بڑھانے کی وجہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے. آیات کونیہ اور آیات شرعیہ، یعنی آیات شرعیہ وہ ہیں جو شریعت کی آیات ہیں، جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی، یہ ہے آیات شرعیہ. اور آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ٹھیک ہے، آیت کہتے ہیں نشانی کو. تو یہ جو ہم قرآن کی آیات پڑھیں یہ بھی نشانیاں ہیں. اور ایک نشانیاں وہ ہیں جو قدرت، نظام دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ کی پیدائش جو ان مختلف چیزوں کی ہوئی ہے. وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا آسمان ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا بندہ انسان ہے، وہ جانور ہے، وہ چیونٹی ہے، وہ حیوان ہے، وہ پرندہ ہے، وہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہیں،
کوئی بھی چیز، وہ ہوا ہے، وہ آکسیجن ہے جو ہم سانس لیتے ہیں، سب چیزیں اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی یہ مخلوقات ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے لفظوں کے اندر میں نازل کی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی مخلوق۔ تو یہ اللہ کی جو تخلیق ہے یہ آیات کونیہ ہیں۔ اللہ کا عرش بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق مخلوق کو ہی کہتے ہیں نا، اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ اسی لیے تو بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی تخلیق میں سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے نا۔ مخلوق صرف انسان کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نا یہ کیسی مخلوق ہے۔ مخلوق صرف اس کو نہیں کہتے کہ جن کے اندر ہم ظاہری طور پر جان دیکھتے ہیں، درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا نا۔ تو جس کو اللہ نے پیدا کیا، جو چیزیں اللہ نے بنائی وہ ساری کیا ہیں؟ اللہ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اگر آپ اللہ کی کرسی کے بارے میں سوچیں نا تو آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر زمین اور آسمان سب کو ملا کر سامنے رکھا جائے تو ایک چھلا ہوتا ہے نا، ایک رنگ ہوتی ہے، اللہ کے عرش کے سامنے یہ ساری زمین اور سارا آسمان ایک رنگ کی مانند ہے۔ آپ کو سوچیں اس رنگ کے اندر ہم کہاں ہیں؟ ہمارا رب اتنا بڑا ہے جو ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے اور اس کو ہماری ہر چیز کا پتہ ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو انشاءاللہ ہم جس طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے، ہم سرچ بھی کریں گے، پڑھیں گے بھی، مطالعہ بھی کریں گے، انشاءاللہ ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی پر یقین آنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت دے کہ ہم اللہ کے بارے میں جان سکیں، مزید جان سکیں، جتنا بھی جانچیں گے، جتنا بھی جان سکیں گے اتنا ہی کم ہوگا، لیکن اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔